السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آج میں یہ سورہ ہود کی کچھ آیات ریسائٹ کر رہی تھی اور ان کو پڑھتے ہوئے کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں اینڈ مجھے ایسا لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. تو اس لیے آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر واٹ آئی انڈرسٹوڈ آؤٹ آف دیز ورسز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو میں نے یہاں پہ آپ کے ساتھ آیت 40 سے شیئر کی ہیں، آیات 40 سے لے کے 43 تک. لیکن اگر ان آیات کا جو ہے کانٹیکسٹ، ان سے پہلی جو آیات میں جو بات چل رہی ہے وہ بیسکلی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی جو دعوت ہے، جو انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور اس کے بعد جو ان کی قوم کا رسپانس تھا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے ان آیات میں. اور اس کی جسٹ بیسکلی یہ ہے کہ ان کی طویل دعوت کے باوجود آفٹر اے ویری لانگ پیریڈ آف انوائٹنگ دیز پیپل ٹو اللہز میسج، ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ ریجیکشن فیس کرنی پڑی اینڈ بہت کم فالوورز تھے. اینڈ قرآن پاک میں ایک جگہ ایک مقام پر آتا ہے کہ 950 سال کی دعوت، اینڈ اس قدر ایک نبی آبویسلی، اور ان کی ایلوکوینس کیا ہوگی اور ان کا کیریکٹر کیا ہوگا اور ان کا انداز کیا ہوگا، تو آبویسلی ہی لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ، اور ان کی بہت ہی افیکٹو انداز ہوگا سمجھانے کا بھی. بٹ اس کے باوجود جو رسپانس تھا وہ بہت کم تھا، بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے. اور ان آیات میں جو ہے ذکر جو ہو رہا ہے، ان آیات کے بعد جو ذکر ہو رہا ہے وہ بیسکلی اس عذاب کا ذکر ہے جو کہ بیسکلی ایک فائنل، جب ایک حجت تمام ہو جاتی ہے ایک قوم پر، اور ان کو ایک جو مدت دی گئی ہوتی ہے، جو ٹائم پیریڈ جس میں ان کو اس میسج کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ آبویسلی وہ آپ کی فطرت سے بھی وہ چیز میچ کرتی ہے، اور پیغمبر کی جو بات ہے وہ دل کو لگتی ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے آبویسلی کیونکہ ہمارے اندر اللہ کی پہچان رکھی گئی ہے، تو اٹ از سم تھنگ وچ ایونچولی رنگس ٹرو ود اس، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، یعنی ان آر ہارٹ آف ہارٹس ہم اس کو سچ مان چکے ہوتے ہیں. اور پھر اس کو جو ڈینائی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر اس کو اس لیے ڈینائی نہیں کرتا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی ہے بات یا اس کو سچ نہیں لگ رہی، وہ ڈینائی اس لیے کرتا ہے کہ اس کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہوتے ہیں. یعنی یا وہ ایریگنس کی وجہ سے نہیں ایکسیپٹ کرتا، یا اٹ کوڈ بی کوئی مانیٹری لاس ہوتا ہے اس کا، یا بہت کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، جیلسی ہو سکتی ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ. سو بیسکلی جو ان آیات میں جو بات ہو رہی ہے، پہلے ان آیات کو ریسائٹ کر لیتے ہیں. جو پرٹیکولر بات میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آیت 40 میں اللہ فرما رہے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، اور ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑ یعنی نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ جو فائنل حکم آ گیا کہ اب جو لوگ جو اس قوم میں جو لوگ رہ گئے ہیں جو ایمان نہیں لائے، اب وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، بیکاز انہوں نے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں کا انکار کیا، ان کے پیغمبر کو جھٹلایا، اینڈ دس از اے میجر کرائم، اور اس کی ایک سرٹن ٹائم لمٹ ہوتی ہے. اینڈ جب وہ ٹائم لمٹ آ گئی تو عذاب اس قوم پہ کیا آنا تھا؟ وہ تھا فلڈ، جو کہ ایک گریٹ فلڈ تھا جس میں کہ سب نے ڈراؤن ہو جانا تھا. تو وہ جب فیصلہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشنز اس سے پہلے دے چکے تھے کہ ایک بہت بڑی آرک بلڈ کرو،
ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ایک جو کشتی تھی انہوں نے بلڈ کر لی تھی اور ان سے کہا گیا کہ اس کشتی میں یعنی ہر چیز کا ایک ایک میل اور فیمیل یعنی جانوروں میں سے بھی سوار کر لیں اور اپنے گھر والوں کو, اور آبویسلی جن کے ایکسیپشنز تھی گھر والوں میں بھی, ٹھیک ہے, جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی ہے, اور انہیں بھی جو ایمان لائے ہیں. اور پھر کیا کہا, اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا. اگلی آیت میں فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کہا نوح علیہ السلام نے, اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے, یعنی لنگر انداز ہونا ہے. اللہ ہی کے نام سے یہ چل پڑے گی اور اللہ ہی کے نام سے یہ رکے گی یا لنگر انداز ہوگی. یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. تو یہ جو بلیورز تھے, ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ تو مانتے تھے, تو دے ٹرسٹڈ حضرت نوح علیہ السلام, کیونکہ وہ ان کو پیغمبر مان چکے تھے, تو وہ ظاہر ہے وہ مان چکے تھے کہ وہ پیغمبر ہیں, اور اب کشتی کے اندر ہی جو لوگ سوار ہوں گے انہی کے لیے بچاؤ ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی. یعنی اب وہ سین بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ فلڈ آ گیا, اور جب وہ فلڈ آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا, ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے جو سمندر تھے, وہ جو سمندر تھا وہ فلڈ کر رہا تھا, وہ سویل کر رہا تھا, اس میں پانی بڑھتا جا رہا تھا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو یعنی اپنے سگے بیٹے کو جو کہ ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ کشتی میں سوار تھے اینڈ ایک بہت ہی ٹربیولنٹ سی تھی, ٹھیک ہے, اور طوفان تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایک بیٹے کو جو کہ کشتی میں نہیں سوار ہوئے, ٹھیک ہے, ایک کنارے پر دور تھے, ان کو آواز دے رہے ہیں اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے, یا بنیا, اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, مان جاؤ بات, اور انکار کرنے والوں میں مت شامل رہو. ٹھیک ہے. تو ہی از کالنگ آؤٹ ٹو ہز سن. پھر اگلی آیت قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اس نے جواب دیا, کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے, کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا آج اللہ کے امر سے یعنی اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں, صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا, یعنی جو ایمان لے آئے. یعنی رحم کس پر ہوگا؟ جو ایمان لے آئے. اس وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی. اسی وقت یعنی یہ جیسے بات کہی انہوں نے, دونوں کے درمیان ایک بڑی سی ویو آئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. اب اس سے جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک سرٹن فریڈم آف چوائس کے ساتھ پیدا کیا ہے. اینڈ ایک نبی اتنا یعنی بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا نبی کا, تو آپ سوچیں نا, دے آر دا چوزن میسنجر, جو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ریولیشنز جن پہ آتی ہیں, دے آر چوزن میسنجرز آف گاڈ, ان کی سگی اولاد. اب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام ایز اے پروفٹ, ایک تو یہ کہ ان کی تربیت کیسی ہوگی اپنے بیٹے کی, انہوں نے کس طرح پالا ہوگا, آبویسلی بہت بہترین تربیت ہوگی. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ میسج نہیں پہنچایا ہوگا؟ بہت بہترین طریقے سے پہنچایا ہوگا. اگر وہ 950 سال اتنی پیشنس کے ساتھ, ان کی پیشنس کا ذکر ہے قرآن میں کہ ان بے انتہا صبر کے ساتھ انہوں نے دعوت دی لوگوں کو. لوگ جو ہیں ان کا رسپانس کیا ہوتا تھا؟ بہت بدتمیزی کرتے تھے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے, اور بہت کچھ یعنی نبی کو سہنا پڑتا ہے نا. تو باقی انبیاء کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی یعنی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک ایز پیرنٹس سم ٹائمز وی فیل دیٹ وی ہیو ناٹ
وی ہیو ناٹ ڈن آور بیسٹ, یا ہماری اپ برنگنگ ٹھیک نہیں رہی, یا ہم یعنی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی, وچ از obviously the case, یعنی obviously as human beings we make mistakes, اور ہم نے بہت غلطیاں کی ہوتی ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان کے پاس ایک فریڈم آف چوائس ہے, وچ از اے ویری پاورفل تھنگ, یو نو, اینڈ وہ اسی کو ایکسرسائز کر کے اپنی لائف کے ڈیسیجنز لیتا ہے. تو اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر if we see our own child or someone close to us who we have influence over, لیکن ہم ان کو somehow جو ہے نا کسی ڈسٹرکشن سے, کسی غلط کام سے یا اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا پا رہے, تو شاید اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ایونچولی it is that person's own decisions. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سب سے, کہ ہم اپنی اس فریڈم آف چوائس کو, یعنی کہ ہوتے ہوئے کے باوجود ہم اپنی مرضی سے سچی بات پر سبمٹ کریں. زبردستی یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کو نہیں لانا ایمان کی طرف. بات ہی ساری یہ ہے کہ باقی جتنی بھی کریشن ہے دنیا میں, وہ سب کیا ہے, وہ تو سب لیٹ سے کہ اللہ کے قانون میں, اللہ کے قوانین کے اندر بندھ چکی ہے. ٹھیک ہے, دے آر آل باؤنڈ بائی لاز, آل دا کریشن. ٹھیک ہے, جس میں کہ فرشتے بھی انکلوڈیڈ ہیں. انسان ایک ایسی کریشن ہے کہ جس کو فریڈم آف چوائس دیا گیا, اس کو آزادی دی گئی اختیار کی اور ارادے کی, کہ وہ اپنی مرضی سے چوز کرے, یا وہ صحیح راستہ چوز کرے یا وہ غلط راستہ چوز کرے. ٹھیک ہے, یا وہ اپنی فطرت, اپنی نیچر کی پکار کو ایکسیپٹ کرے اور اس سچی بات کو دل میں بھی مانے اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے. ٹھیک ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے پاس دوسری چوائس بھی ہے کہ وہ اس کو دل میں اگر مان بھی لیتا ہے, سمجھ بھی آ رہا ہے, اس کو ڈینائی کرے گا زبان سے, اور پھر وہ اپنی مرضی یا اپنی خواہشات کی پیروی کرے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دس فریڈم آف چوائس از سم تھنگ جو کہ ہر انسان کے پاس ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے, کہ آپ کوئی یعنی یو آر ناٹ جیسے ایک شخص ہوتا ہے نا جو زبردستی سر پہ کھڑے ہو کے کام کروائے. وہ نبی کا کام نہیں ہے, اور نہ وہ ہم میں سے کسی کا کام ہے. ایز پیرنٹس اور ایز مینٹورز اور ایز ٹیچرز, ہمارا کام کیا ہے کہ افیکٹو طریقے سے ہم میسج کو کنوے کریں, اپنی باتوں سے بھی, اپنے ایکشن سے بھی, اور لوگوں کو انسپائر کریں ٹورڈز واٹ از گڈ اینڈ رائٹ, جو ہمیں صحیح لگتا ہے. ٹھیک ہے, باقی دوسرے انسان جو کر رہے ہیں اس ہماری اس ٹیچنگ اور اس ایکشن کے رسپانس میں, we are not completely we are not responsible for that. This is that person's own decision and choice. ٹھیک ہے, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فریڈم آف چوائس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بس یہ کچھ ریفلیکشن سے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی, and I'd love your feedback on this. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین.